बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज की तिलावत में 25वां पारा मुकम्मल है। सूरह हामीम सजदा का एक रुकू, सूरह शूरा, सूरह ज़ुख़रुफ़, सूरह दुखान, सूरह जासिया, ये सारी मक्की सूरतें हैं। ये आज की तिलावत में शामिल हैं और इसमें ज़्यादातर मक्की कैफ़ियत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौज़ूआत शामिल किए हैं, यानी क़यामत का है और इसी तरह पहली कौमों के हैं, इसी तरह क़यामत के मुख्तलिफ़ मनाज़िर हैं, रिसालत के मौज़ूआत हैं। पहले रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा के पास जो किताब भेजी थी, फ़रमाया इसमें भी इन लोगों ने यानी कुफ़ार ने और उनके किताब वालों ने, फ़िरौन ने शक किया और ये शक में मुब्तला रहे कि क्या वाकई ये किताब अल्लाह करीम की तरफ से आई है या नहीं आई, जिसका ख़मियाज़ा उन्हें जो है ना वो अज़ाब की सूरत में भुगतना पड़ा। और याद रख लीजिए, नेकी और बुराई हर कोई अपने लिए करता है। अगर कोई नेकी करता है तो उसका ताल्लुक़ भी उसकी अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए होता है और बुराई का ताल्लुक़ भी अपनी ज़ात के लिए होता है। क़यामत का आना वाकई ठहर गया है और वो बीज को फाड़ कर तने का निकलना, मादा के पेट में बच्चे का पैदा होना, ये सारी चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। और जो शख्स तकलीफ़ में मायूस होता है वो भलाई की दुआ करते नहीं थकता, बल्कि वो भलाई की दुआ करता रहता है। हम इन्हें दुनिया में बिखरी जो निशानियां हैं हम इन्हें दिखा चुके हैं और दिखाएंगे इनको बार बार, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिदायत नहीं लाएंगे। सूरह शूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हमने आपकी तरफ ये कुरान वही किया है और ज़मीन व आसमान इसी के हैं, अल्लाह करीम के ही हैं, और फ़रिश्तों का तस्बीह व तक़दीस करना, अहले ज़मीन के लिए बख्शिश की तलब मांगना उनका फ़रिश्तों का, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़िम्मे ठहराया है। कुरान का नुज़ूल अहले मक्का को डराने के लिए है और अगर वो चाहता तो एक उम्मत हो जाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत के ये ख़िलाफ़ है। बल्कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान दुनिया में पैदा कर रखे हैं, कुछ मानने वाले हैं, कुछ नहीं मानने वाले, कुछ मुनाफिक हैं, कुछ अहले किताब हैं। इस तरह का सिलसिला पूरी दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया हुआ है। दूसरे रुकू में इरशाद फरमाया, इख्तिलाफ़ की सूरत में फ़ैसला अल्लाह का ही माना जाएगा। तो यानी अल्लाह के किताब में जो फ़ैसला किया गया है वही काबिल कबूल है। और फिर इरशाद फरमाया कि दुनिया में हमने तुम्हारे लिए जोड़े जोड़े बनाए हैं और एक दो का एक पैमाना अल्लाह ने इरशाद बनाया है दुनिया में ना। उसने वो दीन ख़ास किया है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी तरफ हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा को भेजा और वो दीन वो ले के आए और वो दीन पे साबित कदम रहे। और तुम भी दीन पर कायम रहो, तरफ़रका में न पड़ो, न ही तफ़रका फैलाओ। इसी दीन पर साबित कदम रहने में तुम्हारी फ़लाह है, तुम्हारी कामयाबी है। और जो हुज्जतबाज़ी ये करते हैं ना, उनके लिए अल्लाह का ग़ज़बनाक है और दर्दनाक अज़ाब उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गिराएगा। तीसरे रुकू में इरशाद फरमाया, आखिरत की खेती का जो तालिब होंगे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा देंगे, तो मगर दुनिया के लिए जो आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी दुनिया में आखिरत की जो तलबगार होंगे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अमाल अच्छे कर देगा और बढ़ा देगा। और जो दुनिया के तालिब होंगे ना, उनका दुनिया में तो उनको माल मिल जाएगा लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ये एक इस्तिआरा है और मेयार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में यही रखा है। वो अल्लाह तौबा कबूल करता है और अपने बंदों की दरगुज़र भी कर देता है। देखें, गुनाह हो जाना एक इंसान की सरिश्त में है और गुनाह हो भी जाता है, लेकिन पलट कर अल्लाह करीम की तरफ तौबा कर लेनी चाहिए। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल भी कर लेता है और साहिब ईमान जब दुआएं करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल करता है और दुआएं कबूल करता है। अगर रिज़्क़ के लिए हों तो रिज़्क़ कुशादा हो जाता है और अगर बारिश के लिए हों तो बारिश भी बरसता है, खेतियाँ भी उगती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरोताज़गी पैदा कर देता है। चौथे रुकू में इरशाद फरमाया, मुसीबत तुम्हारे हाथों से तुम्हें पहुँचती है, ये मुसीबत का आना ये तुम्हारी वजह से, अपनी वजह से होता है। और अगर वो चाहे तो हवाओं को साकिन कर दे, रोक दे और तुम्हारी खेतियों के ऊपर, तुम्हारी ज़मीन के ऊपर बारिश ही न बरसे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी बारिश बरसाता है। और अल्लाह के पास जो है वो बड़ा उम्दा है और बाकी रहने वाला है। इन लोगों के लिए जो कबायर फ़हाइश करते हैं, फ़हाइश की गुनाह से बचते हैं, गुस्से में दरगुज़र करते हैं, लोगों के साथ नमाज कायम करते हैं, आपस में मशवरे करते हैं और ख़र्च करते हैं,
ان کے لیے اللہ کریم کے پاس بہت کچھ ہے، اور اللہ کریم قیامت کے دن ان کو وہ سب کچھ عطا بھی فرما دے گا۔ شورا کے 5ویں رکوع میں ارشاد فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی کارساز دنیا میں نہیں ہے، اور لوگوں اپنے رب کا حکم مان لو، ورنہ اس دن دنیا میں آخرت میں تمہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی اور نہیں تمہارے کو پناہ عطا کرے گا۔ وہ جس کو چاہتا ہے بچیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کا کلام کرتا ہے بشر کے ساتھ، اللہ بشر کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ کس طرح؟ یہ اللہ رب العزت نے کچھ صورتیں بیان فرمائیں۔ وحی کے ذریعے بھی جو ہے نا اللہ کریم اپنے بندے کے ساتھ کلام کرتا ہے، ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، وحی کی صورت میں کرتا ہے، پس پردہ کرتا ہے، پیغمبر کو کے ذریعے بھی اپنے بندوں سے وہ کلام کرتا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا تعارف فرمایا اور فرمایا بکثرت دنیا میں اللہ نے نبی فرمائے، مگر اس کے باوجود یہ کافر ان کا مذاق اڑاتے رہے، اور اسی نے ہر قسم کی مخلوق بنائی ہے، اس اللہ نے ہی کشتیاں بھی بنائی ہیں تمہاری خدمت کے لیے، مویشی بنائے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، اور ان سب چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کبھی تم نے غور کیا ان کے اوپر؟ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کیا اللہ نے مخلوق سے بیٹیاں ہی پسند کر لی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، تم غلط افتراء باندھتے ہو اللہ کریم کی ذات پر۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی عورتیں بناتے ہیں کافر، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت تھے؟ مطلب یہ عقلی اللہ رب العزت دلیل عطا فرما رہے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں ہیں، اللہ کی عورتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے جن کے علم میں ہے کہ یہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں؟ ان کے آباء و اجداد سے زیادہ اہم چیز کو بھی تسلیم کرنے سے انکاری ہوئے ہیں یہ، اور پھر ہم نے ان سے انتقام بھی لینا ہے، دنیا میں بھی لینا ہے اور آخرت میں بھی ان سے انتقام لینا ہے۔ تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے خطاب فرمانا اور پھر ان کو توحید کی تلقین کرنا، پھر کلمہ توحید جو ہے نا یہ باقی رہنے والا ہے، اور ارشاد فرمایا جو ان 2 شہروں میں سب سے بڑا تھا نا اس پر قرآن نازل کیا۔ یہ کافر چاہتے تھے نا کہ یہ ایک یتیم انسان پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے، جو ان 2 بڑے شہروں کے میں جو بڑا انسان تھا اس کے اوپر اللہ قرآن نازل کرتا نا، تو یہ ان کی ایک ذہنی کیفیت تھی۔ ارشاد فرمایا یہ ہم اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ ہماری تقسیم ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو بلند کر دیتے ہیں، عظمتیں عطا کر دیتے ہیں اور رسول چن لیتے ہیں۔ ہم کفار کے گھروں، دروازوں اور سیڑھیوں کو چاندی کا بھی بنا دینا تو پھر بھی یہ راضی نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھ لو یہ سب دنیا کا مال و متاع ہے، آخرت متقین کے لیے ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ چوتھی رکوع میں ارشاد فرمایا جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہوتا ہے ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ راہ ہدایت سے روکتا رہتا ہے، خود بھی رکتا ہے اور لوگوں کو بھی روکتا ہے۔ ہم ان سے انتقام لیں گے، اگر ہم اس جہان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھی گئے نا تو آپ مضبوطی سے پکڑے رکھو اس کو جو وحی کی جو تمہیں وحی کیا گیا نا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ سورہ زخرف کے 5ویں رکوع میں ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون اور جادوگروں کا قصہ بیان کر کے جو پہلے کافی دفعہ گزر چکا ہے۔ پھر فرعون نے کہا اگر یہ نبی سچا ہے تو کیوں نہ اتارے گئے فرشتے قطار در قطار اس کی سپورٹ کے لیے، اس کی ہیلپ کے لیے، یا سونے کے کنگن اتارے جاتے تاکہ پتہ چلتا ہمیں کہ یہ نبی ہے۔ یہ اس کی توجیہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم کے حال پر آپ کی قوم شور مچاتی تھی کہ یہ عیسیٰ تو ایک بندہ ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ ہم چاہتے تو فرشتے بھی تمہارا جانشین بنا سکتے تھے، لیکن عیسیٰ کے اوپر بھی روشن دلیلیں لے کر آئے، عیسیٰ بھی روشن دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا ان کے اوپر اور نہیں مانے، تو آپ پر بھی لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ 7ویں رکوع میں ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا بڑا عجیب ہے، اور وہ گردش میں ہوں گے جب جو اللہ کا ذکر کرنے والے دنیا میں تھے نا جو جنت میں گردش میں ہوں گے، سونے کے تھال اور جام اور جنت کے وارث ہوں گے، اللہ کریم ان کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کریں گے اور پھر ان کو ارشاد فرمائیں گے کہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ سچا نہیں کر دیا؟ پھر مجرموں کا ذکر آتا ہے، فرمایا کہ وہ پکاریں گے، مجرم پکاریں گے کہ ہمارا خاتمہ کر ڈالیے، ہم جہنم کے عذاب سے تنگ آ چکے ہیں، تو ان کو جواب ملے گا تم ہمیشہ جلتے رہو گے جہنم کی آگ میں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیں ان کو، ان کی بیہودہ باتوں کے اوپر یہ بنانے دیں بیہودہ باتیں، ان کو اسی طرح قیامت میں سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ دخان میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کا تعارف فرمایا
نازل اور اس کا نزول کے تعارف فرمایا، پھر فرمایا فیصلے کا اعلان ہونے والا ہے اور وہ یہ فیصلہ آئے گا ایک دن، اس دن آسمان صاف نظر آنے والا ایک دھواں ہوگا، اسی لیے دخان دھوئیں کو کہتے ہیں اور سورت کا نام بھی دخان ہے۔ فرمایا ان سے نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں ہے؟ یہ کہاں سے نصیحت قبول کرتے ہیں؟ ہم نے رسول بھیجا ہے، کوئی یہ مجنو نہیں ہے جس کو یہ مجنو کہتے ہیں، یہ تو اللہ کا رسول ہے، بھیجا ہوا بندہ ہے۔ ہم اس روز پوری شدت سے ان کو پکڑ لیں گے جس دن یہ بھاگیں گے اور ان کی کوئی دسترس تک نہیں ہوگا۔ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا فرعون کی غلامی سے نجات ہم نے دی آل فرعون کو، اور فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، اسی طرح آل فرعون بھی کہتے تھے ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، ذرا ہمارے باپ دادا کو تو زندہ کر کے لے آؤ پھر ہم دیکھیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فیصلے کا دن قریب ہے، اس دن سب کو اٹھا لیا جائے گا، جس دن کوئی کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ سورہ دخان کے تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا گناہ گاروں کی خوراک بڑی عجیب ہوگی، زرقوم کی بوٹی ہوگی جو ان کو یہ کھائیں گے، کھولتا ہوا پانی ہوگا پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جہنم کی دیگر سزاؤں کا اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ذکر فرمایا۔ سورہ جاثیہ کے پہلے رکوع میں کتاب کا ذکر تذکرہ ارشاد کرنے کے بعد اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے ذکر کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ کی آیات کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر ایمان لے آئیں گے؟ وہ ہلاکت ہے جھوٹے بدکار پر جو آیت کو سن کر بھی، اللہ کی آیت کو سن کر بھی ایمان نہیں لے آتا، اللہ کریم اس پر ہلاکت نازل فرماتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا یہ اللہ کی ساری مسخر کی ہوئی چیزیں ہیں تمہارے لیے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شریعت پر پختہ کر دیا ہے، ثابت قدم کر دیا ہے، یہ لوگ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے پائیں گے، اور یہ بصیرت افروز باتیں ہیں، یہ بڑی عمدہ باتیں ہیں، یہ سب لوگوں کی ہدایت و رحمت کے لیے ہیں، لیکن کاش کہ یہ ان سے ہدایت پکڑیں۔ اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح اس کی طرف جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، کیا وہ یہ دنیا میں خواہش کی اتباع کرتا ہے پھر آخرت کی بھی امید رکھتا ہے؟ ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، کہتے ہیں نہیں ہے کوئی دوسری زندگی، یہ دنیا میں تو صرف ایک ہی زندگی ہے۔ آپ فرما دیجئے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی مارے گا، وہی اٹھائے گا، پھر دنیا میں وہی، آخرت میں وہی دوسری زندگی بھی دے گا، پھر تم جواب نہیں دے سکو گے۔ قیامت کا تذکرہ کیا، فرمایا ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا اور ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ جزا کا دن ہوگا، اس دن ان کے کرتوتوں کا دن ان کے سامنے لائے جائیں گے کرتوت، اور پھر پوچھا جائے گا کہ آج تمہیں فراموش کر دیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔